بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا مکمل واقعہ۔ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ دولت، خزانے اور سونا چاندی عطا کیے تھے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کے ایک گروہ پر بھی باری تھیں۔ سورۃ القصص۔ یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں ہی کئی طاقتور لوگوں سے اٹھائی نہ جاتی۔ سوچو اس کے خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ قارون کا غرور اور تکبر۔ دولت نے قارون کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنی دولت پر ناز کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ سب مال تو مجھے میری اپنی عقل اور علم کی بدولت ملا ہے۔ القصص۔ اس نے اللہ کے احکام کو بلا دیا، غریبوں کو حق نہ دیا، بلکہ فخر سے اپنے خزانے دکھا کر لوگوں پر روب ڈالنے لگا۔ جب نیک لوگ اسے نصیحت کرتے، اے قارون اللہ کا شکر ادا کر، غرور نہ کر، اپنی دولت سے آخرت کا سامان بنا، نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی، تو وہ بات نہیں مانتا تھا بلکہ تمسخر اڑاتا یعنی مذاق اڑاتا تھا۔ قارون کا غرور کا مظاہرہ۔ ایک دن وہ اپنی شان و شوکت والے لباس پہن کر اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ لوگ اس کی دولت اور شان دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے۔ لیکن اہل ایمان نے کہا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ کا عذاب زمین میں دس جانا ہے۔ جب قارون کا غرور حد سے بڑھ گیا تو اس نے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اسے نگل لے۔ قرآن فرماتا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ القصص۔ ایک لمحے میں قارون اپنے محل، خزانے، زیورات، سونا چاندی سمیت زمین میں دنس گیا۔ نہ وہ کسی کو پکار سکا، نہ کوئی اس کی مدد کر سکا۔ لوگوں کا انجام دیکھ کر عبرت کر لینا۔ جب وہ زمین میں دنسا تو جن لوگوں نے کل اس پر رش کیا تھا وہ پچھتانے لگے اور کہنے لگے، کاش اللہ نے ہم پر فضل نہ کیا ہوتا، ورنہ ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دنسا دیے جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا کہ غرور اور تکبر کا انجام تباہی ہے۔ قرآن سے سبق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے۔ القصص۔ واقعہ سے حاصل سبق۔ نمبر 1، دولت اللہ کی نعمت ہے، مگر غرور اور بخل اس نعمت کو زحمت بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ اللہ کے احکام بلا دیتا ہے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ نمبر 4، تکبر اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ بردباری ہوتا ہے۔